واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں صبر کرنے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو مغفرت اور اجر عظیم کی نوید سنائی گئی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی اس دین کو نصیحت اور خیر خواہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو بھی جہاں بھی قرآن کو جس نیت سے پڑھے گا اس کی مرام پوری ہوگی، اس کو مقصود حاصل ہوگا، اس کی نیت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ گویا کہ قرآن ہر سوال کا جواب ہے، قرآن ہر جسمانی اور روحانی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ آپ قرآن کو برکت کی نیت سے پڑھے تو برکتوں سے مالا مال کر دے گا، آپ قرآن کو شفا کی نیت سے پڑھے تو آپ کے زخموں پر مرہم رکھ دے گا، آپ قرآن کو ذہنی سکون کے لیے پڑھے تو آپ کو سکون، چین اور اطمینان حاصل ہوگا، آپ قرآن کو غم دور کرنے کی نیت سے پڑھے تو یہ دکھوں کا مداوا اور غموں کو دور کرنے والا بنے گا، آپ قرآن کو کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پڑھے تو قرآن میں وہ کشش ہے۔ بس ہماری نیت، ہماری سوچ اور ہمارا یقین، اس کے اندر فرق ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب کو نازل کیا، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جس میں تم سب کا ذکر ہے۔ ہر آدمی اپنے حالات اور ماحول کے اعتبار سے قرآن کو اگر سوچ سمجھ کر، تفکر اور تدبر کے ساتھ، غور اور فکر کے ساتھ، استحضار اور دیان کے ساتھ پڑھے گا، سمجھے گا، اس کو یوں لگے گا جیسے قرآن مجھ سے مخاطب ہے، قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے، قرآن کو میرے حالات کا پتہ ہے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں صبر کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ اگر آپ تمام اچھی صفات کو دیکھیں تو اس کے پیچھے صبر چھپا ہوا نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر عفت اور پاک دامنی، کہ آدمی گناہوں سے بچا رہے، یہ ایک صفت ہے، اچھی صفت ہے، لیکن اس کے پیچھے صبر ہے۔ آپ اپنے آپ کو اپنی ناجائز خواہشات پوری کرنے سے روکتے ہیں، آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں تو عفت اور پاک دامنی نصیب ہو جاتی ہے۔ تقوی ایک صفت ہے، اس کے پیچھے صبر ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا، تو اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا، اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا صبر ہے۔ خودداری ایک صفت ہے، کہ آدمی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، آدمی شکوہ شکایتیں نہ کرے، تو اس خودداری کے پیچھے صبر ہے کہ آپ بھوکے بھی ہیں، آپ ضرورت مند بھی ہیں، لیکن غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرنے سے اپنے نفس کو روکا ہے، صبر کیا۔ حلم اور بردباری، برداشت ایک صفت ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی صبر ہے۔ آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آپ انتقام لینے پر قادر ہیں، لیکن اپنے نفس کو کنٹرول کیا، صبر کیا۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اچھے بول بولنا اور دوسرے کی غلط بات پر اس کو غلط جواب نہ دینا، یہ ایک اچھی صفت ہے، لیکن اس کے پیچھے صبر ہے۔ آپ نے اپنی زبان کو روکا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ
کی جتنی بھی اچھی صفات ہیں اس کے پیچھے صبر ہے۔ جہاد ایک اچھی صفت ہے، اللہ کا حکم ہے، اس میں بھی صبر ہے۔ صبر کا ایک مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کو کسی چیز پر ثابت قدم رکھنا، جمائے رکھنا، ٹھہراؤ۔ آپ کو پتا ہے کہ تیر اور گولی سے زخمی ہو سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، لیکن اپنے آپ کو جمائے رکھنا، یہ صبر ہے۔ نماز اللہ کا حکم، اچھی صفت ہے، اس کے اندر بھی صبر ہے۔ آپ قیام میں اپنے آپ کو کھڑا رکھتے ہیں، رکوع میں اپنے آپ کو جھکائے رکھتے ہیں، سجدے میں اپنے آپ کو بچھائے رکھتے ہیں، اور سخت گرمی میں آپ گرم پانی سے وضو کر لیتے ہیں، اور سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے آپ وضو کر لیتے ہیں۔ اپنے نفس کو اس پر روکنا اور صبر کرنا، یعنی ہر اچھی صفت کے پیچھے آپ کو چھپا ہوا صبر نظر آئے گا۔ اسی لیے فرمایا الا الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، اولئک لہم مغفرہ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اور قرآن کریم نے جا بجا صبر کی آیات کو بیان کی۔ یتقی ویصبر، جو اللہ سے ڈرا اور صبر کیا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اور صبر کے بعد بخشش طلب کیجئے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، آپ مدد حاصل کیجئے صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ سلام علیکم بما صبرتم، جنت میں تم پر جو سلام پیش کیا جائے گا وہ صبر کے بدلے میں پیش کیا جائے گا۔ یلقون فیہا تحیۃ و سلاما، جو صبر کرے گا اس کو آخرت میں حیات اور سلامتی نصیب ہوگی۔ اور وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، جتنے بھی مقتدا اور پیشوا گزرے ہیں انہیں جو منصب امامت، سیادت اور قیادت پر فائز کیا گیا، کیوں؟ لما صبروا، انہوں نے صبر کیا۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ صبر ہے کیا چیز؟ یہ صبر آئے گا کیسے؟ اس کے لیے قرآن نے ترغیب بھی دی، انبیاء کے واقعات کو بطور پریکٹیکل کے ذکر کیا کہ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک انسان اتنا صبر کیسے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بطور دلیل اور نذیر کے، بطور مثال کے، اللہ نے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے واقعات کو ذکر کیا۔ اور آج ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے اور ان کے صبر کو بیان کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کس طرح ان کے بھائیوں نے انہیں شکار کے بہانے لے جا کر ایک خشک کنویں میں ڈال دیا، اور یعقوب علیہ السلام کو آ کر کہنے لگے کہ ہم کھیل میں مصروف تھے اور ایک بھیڑیے نے ہمارے بھائی یوسف کو کھا لیا، اور یہ ان کی قمیص پر لگا ہوا خون ہے۔ پھر ایک قافلے نے وہاں سے اٹھایا اور مصر کے بازار میں جا کر فروخت کر دیا۔ کسی طرح وہ عزیز مصر یعنی مصر کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب لڑکپن ہے، خوبصورتی ہے، انہوں نے اپنے گھر کے اندر ان کو رکھ لیا۔ کس طرح عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہوئی، دعوت گناہ دی۔ اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کی پناہ، میں اپنے رب کے احسانات کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ اور اس گناہ کو نہ کرنے کی پاداش میں جیل اور زندان میں ڈال دیے گا۔ بھائی، لوگ گناہ کرتے ہیں تو جیل میں ڈالے جاتے ہیں، اور وہ گناہ نہ کرنے پر جیل میں ڈالے گا۔ ابتلا، آزمائش کتنی خطرناک ہے۔ اب میں مختصراً اشارات دے رہا ہوں کہ اسی عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر کوئی صحیح طور پر بتانے والا نہیں تھا۔ تو وہ دو قیدی جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے، اور انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، اور وہ تعبیر ہو بہو سچ ثابت ہو گئی تھی۔ ایک کو رہائی مل گئی تھی اور دوسرا سولی پر چڑھ گیا تھا۔ چونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور بعض نیک لوگوں کے خواب بھی
اصدق الرؤیا بالاسحار، جب وہ صبح کے قریب دیکھے جائے وہ سچے ہوتے ہیں۔ اور بعض نیک لوگوں کے خواب نبوت کا 70واں یا 46واں جز ہوتے ہیں۔ اور خوابوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک بشرا من اللہ، اللہ کی طرف سے خوشخبری مل جائے، ایک تحذیر من الشیطان، شیطان کی طرف سے ڈراوا ہو، اور تیسرا اضغاث احلام، پراگندہ خیالات، دن بھر آدمی جو سوچتا، بولتا، سنتا، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، وہی اس کے لاشعور میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ خواب ہر ایک کو نہیں بتاؤ۔ اچھا، برا خواب تو کسی کو بھی نہیں بتاؤ۔ برا خواب دیکھنے کے بعد آنکھ کھلے تو بائیں طرف اس طرح کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ، 10 دفعہ بسم اللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، 10 دفعہ آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت پڑھ لو۔ لیکن اچھا خواب بھی ہر ایک کو نہیں بتانا۔ کیوں؟ فرمایا یہ خواب پرندے کے پاؤں سے لٹکا ہوتا ہے، جس نے پہلے جو تعبیر بتا دی وہ ہو جاتی۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ خواب نہیں بتاؤ الا علی عالم او ناصح، مگر کسی عالم کو بتاؤ جو خواب کی تعبیر جانتا ہو، یا کسی خیر خواہ کو بتاؤ۔ اور دوسری جگہ فرمایا علی لبیب او حبیب، کہ یا عقل مند کو بتاؤ اور یا جو تم سے محبت کرتا ہے اس کو بتاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام کا صبر میں آپ کو بتایا کہ ان 2 نوجوانوں نے جب وہ جیل میں ان کے ساتھ تھے اور کہنے لگے ہم نے خواب دیکھا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً خواب نہیں بتایا کہ انہوں نے پوچھا خواب کیا اور فوراً تعبیر بتا دی۔ اس تعبیر سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی، ان کو توحید سمجھائی، ان کو ایک اللہ کے بارے میں بتایا۔ بھائی موقع محل کی مناسبت سے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے نا۔ ابھی کہیں پر شادی ہوتی ہے اور لوگ کسی عالم کا بیان رکھ دیتے ہیں، تو جو بیچارے دین سے تھوڑا دور ہوتے ہیں، دین سے بیزار ہوتے ہیں، یا ان کو علماء سے الرجی ہوتی ہے، تو وہ کہتے جی یہ خوشی کا موقع، یہاں بھی مولوی آ گیا۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس خوشی میں شریعت کی ساری حدیں پھلانگ دیں۔ حالانکہ اسلام میں خوشی ہو کہ غم، اس کی باؤنڈریز ہے، اس کی حدود اور قیود ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو وہ کہتے جی یہ تو خوشی کا موقع ہے، لہٰذا سارے گناہ جائز ہو گئے، اس میں فنکشن بھی ہوگا، اس میں میوزک بھی ہوگا، اس میں گانا بھی ہوگا، اس میں مکس گیدرنگ، مرد و زن کا اختلاط، مرد اور عورتیں ایک ساتھ بھی ہوں گے، اور ویڈیو بنانے والا اس دلہن کی تصویر زوم کر کے، بعض اوقات لوگوں نے اسکرین بھی لگائی ہوتی ہے کہ دور والوں کو بھی صاف نظر آئے۔ اب اگر اس کو ہم بےغیرتی کہتے، لوگ کہتے سخت جملے، بل اخذت لی دنیا تخی، بےغیرتی نور سے توائی کہنا بل سے توائی پارا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ابھی حالیہ دنوں میں پاکستان کے اندر ایک قانون پاس ہوا ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کی یا لڑکے کی شادی جرم ہے۔ جرم ہے، صرف جرم نہیں، 18 سال سے کم عمری کی شادی پر اس کو زنا بالجبر تصور کیا جائے گا، اور نکاح پڑھانے والے نکاح خان کو بھی سزا ہوگی، جرمانہ ہوگا، قید ہوگی۔ فحاشی کے اڈے چلانے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں، فحاشی کے اڈے چلانے والوں کو پروٹیکشن اور تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور حلال اور جائز نکاح کرنے والے اور پڑھانے والوں کو سزائیں دی جائے گی، اور کہتے جی 18 سال سے کم عمر کی لڑکی وہ میچیور نہیں ہوتی، اس کی عقل میں پختگی نہیں ہوتی۔ یہی لوگ جو 18 سال سے کم عمر کی شادی پر اعتراض کرتے ہیں، یہی لوگ کہتے ہیں کہ 5ویں 6ٹھی کلاس میں 9-10 سال کی بچیوں کو جنسی تعلیم دو کہ مرد اور عورت کے اعضاء میں کیا فرق ہے۔ یہی لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ 10-11 سال کی بچی کو بھی دوسری جنس کے یعنی مردوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کی اجازت دی جائے۔ یہی لوگ کہتے ہیں
गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड हो, डेटिंग हो, लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिले, वैलेंटाइन डे में लड़कियां लड़कों के साथ मिले, तोहफे तोहफे दे। और अभी जो एप्स्टन की फाइल्स आई है और उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम और उनके स्कैंडल्स आए हैं, अपना मयार उनका ये है, ड्रामों में, फिल्मों में, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, वक्फों में, इश्तिहारात में, साइन बोर्ड में, पेनाफ्लेक्सिस में, अखबारात में, रिसालों में, नावल में, डाइजेस्ट में किस तरह छोटे बच्चों और बच्चियों का ज़हन खराब किया जा रहा है, फहाशी और उरियानियत को फैलाया जा रहा है। लेकिन जब इस्लाम निकाह की बात करता है तो इनको मिर्चें लग जाती। शरीयत में हुक्म यह है कि लड़का लड़की जब बालिग हो जाए तो उनका निकाह हो सकता है, और निकाह में देर, हाँ, फिर हर जगह का माहौल और मौसम अलग होता है। अगर किसी मर्द या औरत, लड़के या लड़की को यह खतरा है कि मैं जल्दी निकाह नहीं करूं तो जिना में मुब्तला हो जाऊंगा, जिना में मुब्तला होने का यकीन है, तो उसके लिए निकाह करना फर्ज है। निकाह, हम कहते हैं ना निकाह सुन्नत है। सुन्नत का मतलब कि नबी ने किया, सारे नबियों ने किया, अरबाउन मिन सुननिल मुरसलीन। बाकी हुक्म के एतबार से ये कभी फर्ज हो जाता है। किसी लड़के या लड़की को अगर यकीन है कि अगर मैं निकाह नहीं करूंगा, जायज तरीके पर ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो जिना कर लूंगा, तो इसके लिए निकाह फर्ज है। किसी को गुनाह में पड़ने का गालिब गुमान हो, यकीन ना हो, गालिब गुमान, उसके लिए निकाह वाजिब है। किसी के लिए यह हो कि मैं अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं कर सकता, मैं मेडिकल अनफिट हूं, तो उसके लिए निकाह करना हराम और गुनाह है। एक नॉर्मल हालत में, एक आम इंसान के लिए कि जब गुनाह में पड़ने का यकीन ना हो तो उसके लिए यह सुन्नत है। तो इस्लाम ने कहा कि इसकी लिमिट है बुलूगत, और लड़का बालिग होता है 14-15 साल में, और लड़की बालिग हो जाती है 2 साल के बाद, 13 साल तक किसी भी उम्र में। मैंने कहा मौसम का, मिजाज का, हर इलाके का फर्क होता है। तो अगर कोई सुन्नत के मुताबिक शरीयत पर अमल करते हुए अपनी नस्ल को गुनाह से बचाने के लिए, अपनी औलादों को गुनाह से बचाने के लिए निकाह करते तो इनको तकलीफ होती, और दूसरी तरफ वो शुरू में जो सारे काम मैंने गिनवाए उसकी तरगीब दे रहे, उस वक्त वो बच्चियां नहीं होती। जब हम कहते ड्रामों में ये चीजें नहीं दिखाओ, बच्चे बच्चियां खराब हो रहे, कहते नहीं जी, ये तो एडवांस दौर है, ये तो रोशन ख्याली का जमाना है, ये तो मॉडर्न दौर है, ये तो जदीद दौर है। अब तो हालात बदल गए, अब तो आलात बदल गए, अब तो माहौल बदल गया, अब तो सोच बदल गई, अब तो विजन बदल गया, अब तो नजरिया बदल गया। तो बहरहाल ये सब अपने उन बैरूनी आकाओं के एजेंडे पर अमल पैरा है, उनके इशारों पर चल रहे हैं। लेकिन जब तक उलमा मौजूद है, वो मिंबर पर हो, वो पार्लियामेंट के ईवान में हो, या वो किसी दूसरे फोरम पर, इंशाअल्लाह वो इनके लिए रुकावट बनेगी। माशाअल्लाह, छोटा बच्चा भी कह रहा है इंशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मैं कह रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सबर। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना शादियों में भी मौलवी आ जाए, भाई लोग वैसे मस्जिद में नहीं आते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मस्जिद में बहुत कम आते। अगर शादी के मौके पर हजारों का मजमा जमा है और एक मौका है इन तक दीन की बात पहुंचाने का, तो उस मौके को जाया नहीं करना चाहिए। इसी तरह मैयत हो गई, लोग तदफीन में, कब्रिस्तान में, कब्र के किनारे बैठे हुए और गपशप लगा रहे, कब्र के पास बैठकर भी आप पलाट की खर्च दो। घर कहां पर लिया है, गाड़ी कौन सी ले रहे हो? तो अगर वहां पर कोई दीन की बात करता है कि मुतवज्जे हो जाए, रुख आखिरत की तरफ डाइवर्ट हो जाए, दुनिया से बेरगबती थोड़ी सी पैदा हो जाए, तो ये अच्छी बात है। इसीलिए उलमा तो भी मौके ढूंढते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बहुत से उलमा को हमें मौका देता है। अदालतों में भी अल्हम्दुलिल्लाह वकील हमें बुलाते हैं कि आप खत्म नबूवत की बात करें, आप अजमत सहाबा की बात करें। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में अब लोग उलमा को बुलाते हैं कि आप सेशन लें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर उनको बाद में बताई कि ये किसी बहाने मेरे करीब तो आए हैं और इनकी जरूरत है, और मैं इनको इनके मसले का हल और ख्वाब की ताबीर बताऊंगा, लेकिन इस मौके को गनीमत जानकर, इस मौके से फायदा उठाकर उनको पहले तौहीद की दावत। हम भी ऐसे करें, सब्र करें। कोई हमारे पास कोई
کسی کام کے سلسلے میں آئے ہم موقع دیکھ کر دین کی بات کر لیں، جیسے ہمارے تبلیغی بھائی کرتے، جہاں بھی جاتے یہ 2-4 باتیں دنیا کی کر کے پھر آخرت کی بات شروع کر دیں۔ ایک مسلمان کا یہ فرض ہے، ہر مسلمان داعی ہے، ہر مسلمان مبلغ ہے۔ یہ صرف عالم کا اور مولوی کا کام نہیں، یہ صرف تبلیغی کا جس نے 4 مہینے لگائے، چلہ لگایا، سیروزہ لگایا، وہی دعوت دے گا۔ اور من خود دکاندارانی، ہم تو دکاندار ہیں، ہم تو بزنس مین ہیں، ہم تو کاشتکار ہیں، ہم تو ڈاکٹر ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ ہم ڈاکٹر بعد میں ہیں، دین کے داعی پہلے ہیں۔ ہم انجینئر بعد میں ہیں، محمد الرسول اللہ کے امتی پہلے ہیں۔ ہم دکاندار بعد میں ہیں، پہلے ہم دین کے مبلغ۔ ایک تو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہر جگہ ہر ایک سے دین کی بات، اس میں شرمانا۔ بھائی یہ منجن بیچنے والا ہوتا ہے نا، ابھی پہلے تو زیادہ ہوتے تھے، ابھی کم ہو گئے، مسجدوں میں چڑھ جاتے تھے، اور مسجدے میں شور بھی ہے، گانے بھی لگے ہوئے، کنڈکٹر بھی بری نظروں سے گھور کر دیکھ رہا ہے، لیکن 2 روپے کا منجن اور 10 روپے کا منجن بیچنے والا، اس کو دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے میری بات سنو، ایسا منجن ہے، رنگ کالا ہے، دان سفید کر دے گا، گھر جاؤ گے تو لوگ تعریف کریں گے، منہ سے خوشبو آئے گی۔ کیا لڈو بیچنے والا، وہ نہیں شرماتے، اور ہم دین کی بات کرتے ہوئے شرماتے، پتہ نہیں یہ کیا سوچے۔ اسی لیے آج سے عزم کر لو، ہر ایک کو نماز کی دعوت دو، تبلیغ کی دعوت دو، قرآن سیکھنے کا کہو، داڑھی رکھنے کا کہو، امامہ سر پہ رکھنے کا کہو، سچ بولنے کی بات کرو، رشوت سے ڈراؤ، سود سے بچاؤ، بدنظری سے روکو، چغلی سے روکو، بدگمانی سے روکو۔ کون کون یہ نیت کرتا ہے؟ ایک دوسری بات، اچھا یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی، تعبیر سچ ثابت ہوئی، ایک کو پھانسی ہو گئی، دوسرا جا کر بادشاہ کا مصاحب اور رفیق خاص مشیر بن گیا۔ کچھ عرصے تک اس کے ذہن سے وہ بات ہی نکل گئی۔ بادشاہ نے کچھ عرصے بعد خواب دیکھا، کہا تعبیر بتانے والا کوئی نہیں۔ اس کو فوراً یوسف علیہ السلام یاد آ گیا، کہا میں جب جیل میں تھا تو وہاں ایک نوجوان تھا اور بے گناہ قید میں تھا، اور اس کو ہم نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور اس کی بتائی ہوئی تعبیر ہو بہو من واج سچ ثابت ہوئی تھی، تو آپ کی تعبیر بھی وہ بتا سکتے۔ تو بادشاہ نے پیغام بھیجا اتونی بھی، اس نوجوان کو ہمارے پاس لے آؤ۔ اب یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کی۔ بھائی جو کئی سالوں سے قید میں ہو اور اچانک رہائی کا پروانہ اور آزادی اور خلاصی کی کوئی سبیل نظر آئے تو آگا خود دعا پیخ پلی اور دعا بپرا دے گی، وہ تو بھاگے گا، لیکن نہیں، جلد بازی نہیں کی۔ انسان کی 5 بڑی خامیوں میں ایک خامی عجولت، جلد باز دے، تادی کئی بیڑا کئی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، پہلے بتاؤ مجھ پہ جو الزام لگا اس کا کیا ہوا، وہ جو عورتوں والا معاملہ تھا اس کا کیا ہوا۔ جب تک اس معاملے کی صفائی نہیں ہوگی، میرے کریکٹر اور کردار پر لگا داغ نہیں دھلے گا، اس وقت تک میں رہا بھی نہیں ہونا چاہتا۔ صبر، استقامت، حلم، بردباری، موقع محل کو جاننا۔ اب آگے دیکھیں، میں اشارات دے رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی اور تخت پر بیٹھ گئے، وزیر خزانہ بن گئے۔ انی خزائن انی حفیظ علیم اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ غلہ لینے کے لیے مصر آ گئے، فلسطین سے مصر آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہلی نظر میں پہچان لیا، فعرفہم، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ اب یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کی، بس لا رادن نشوی نو، ہاں پہچانا مجھے، انتظار کی۔ وہ 2-3 دن رہے ہوں گے، انہوں نے راشن مانگا، ان کو خوراک دی، ان کا اکرام کیا، لیکن اپنی پہچان وہ چلے گئے۔ دوسری دفعہ وہ پھر آئے، انہوں نے کہا تھا اپنے اس بھائی کو بنیامین کو ساتھ لے کے آنا۔ دوسری دفعہ پھر بنیامین کو لے کر آئے، پھر بھی جلدی نہیں کی، پھر بھی صرف بنیامین کو کہا انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں۔ ان باقی بھائیوں کو پھر بھی ابھی حالات سازگار نہیں تھے، ان کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں تھا۔ ایک نبی کا صبر اور اس کا پیشنس اور اس کا ٹالرنس لیول اور اس کا تحمل اور وقار اور بردباری کتنے اعلیٰ لیول کی ہوئی، اس وقت بھی نہیں بتایا۔ اور پھر ایک ہیلا کر کے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا ایک پیالہ رکھ کر انہیں اپنے پاس روکنے کی تدبیر کی۔ تو بھائیوں نے کیا کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام پر بچپن میں ایک الزام لگایا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی پھپھی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک بات کی تھی۔ اب یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم پھر غلطی کرو، اور آخر میں جب اپنی پہچان کروائی تو کہا کہ تم لوگوں نے تو میرے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا، بلکہ کہا بھی نہیں، ان کو تو خود پتا تھا
لیکن کہا لا تثریب علیکم الیوم، خوبصورت اور سنجیدہ جملہ ہے کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ رحم کرنے والوں میں بہت بڑا ہے۔ اور جب وہ واقعہ بتایا نا، اس اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے مجھے جیل سے نکالا، یا جیل کا ذکر تو کیا، کنویں کا نہیں کیا، جدی ملامت نشی۔ اب اگر یہ کہتے نا پاک ہے وہ اللہ جس نے مجھے کنویں سے نکالا تھا، تو کنویں میں کس نے ڈالا تھا؟ بھائی، تو ان کو یہاں بھی شرمندگی سے بچانے کے لیے کنویں کا ذکر ہی نہیں کیا، ڈائریکٹ جیل کا ذکر کر، اور پھر کہا یہ جو تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، یہ جو تم مجھ سے حسد کرتے تھے، وہ بھی تمہارا قصور نہیں، نزغ الشیطان، وہ بھی ہمارے درمیان دراڑ شیطان نے ڈالی۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اگر صرف یوسف علیہ السلام کے واقعے کو کبھی ہم غور سے پڑھ لیں اور اس سورت کی تفسیر پڑھ لیں اور اس کے جو نکات اور اسرار اور رموز ہیں اور دقائق اور لطائف اور معارف ہیں اور اس میں جو نقطے ہیں اور جز ہیں، اگر اس جزیات کو ہم غور سے پڑھ لیں تو کسی بھائی کی کسی بھائی سے دشمنی نہ ہو، کوئی بہن کسی بھائی سے ناراض اور نالا نہ ہو، کسی باپ اور بیٹے کے اندر درار نہ آئے، کسی پڑوسی کا پڑوسی سے دل کالا نہ ہو، کوئی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی ناک پہ دم کرنے کا سبب نہ بنے۔ ہم نے تو 40-50 سال میں بس یوسف علیہ السلام کا واقعہ دودری خبری اور ادھر ہی دفعہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم بھی تو نہیں ہے، ٹیم ہم من سے کریش، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا۔ ابھی اگر میں پوچھوں سب سے زیادہ مصروف کون ہے، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کون اس وقت فارغ ہے کہ ابھی نیت کرے کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے میں جائے، کوئی کھڑا نہیں، کھڑے ہو، شاباش، ماشاءاللہ۔ دیکھو بھائی، یہ جذبہ ہوتا ہے، کھڑا ہو گیا بچہ، اللہ اس کو اپنے دین کے لیے قبول کرے، تو اس میں تو بچہ ہی کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر ہم بولے مصروف سوکھتے ماریو بوائی چاہیے نا، ماں نزیات مصروفہ ہو ببل، بھائی موت آئے گی، موت کی چماٹ لگے گی، سارا نشہ ہرن ہو جائے گا، اتر جائے گا، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، یہ دکان چلتی رہے گی، گاڑی چلتی رہے گی، بچہ بڑا ہوتا رہے گا، بیوی بھی ہو سکتا ہے عدت کے بعد کسی کے نکاح میں آ جائے۔ یہی اولاد جس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو، 10 سال گزر جائیں گے، یہ اولاد قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں آئے گی، قبر کھل جائے گی، قبر دب جائے گی، قبر کی مٹی اور اس کے اعضاء نظر آئیں گے، لیکن کوئی وارث نظر نہیں آئے گا۔ یہ میری جذباتی باتیں نہیں، یہ آنکھوں دیکھا حال اور کانوں سے سنا ہوا مشاہدہ ہے۔ آپ نے بھی یہ منظر دیکھے اور سنے ہو، اسی لیے آج نیت کریں۔ رمضان میں بھی دن ہے، کون رمضان تک زندہ رہے، کس کے پاس گارنٹی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آخری بات کرتا ہوں کہ قرآن کا ایک حکم ہے، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے مجلس میں وسعت پیدا کرو، کشادگی پیدا کرو، اپنے بھائی کو جگہ دو۔ قرآن میں یہ حکم ہے نا، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے۔ ارے اپنے ایک مسلمان بھائی کو تھوڑی سی جگہ دینے پر جو اللہ کشادگی کا وعدہ کر رہا ہے، جو اپنے بھائی کے لیے جاب تلاش کرے گا، جو اپنے بھائی کو قرض دے کر اس کی پریشانی دور کرے گا، جو اپنے بھائی کے رشتے کے لیے کسی کے گھر جائے گا، جو اپنے بھائی کے علاج کے لیے اس کو دوائیں دے گا، جو اپنے بھائیوں کی مشکل کی گھڑی میں اس کا ساتھ دے گا، اس کو اللہ کتنا نوازے۔ نیت کیجئے، حسد بغض کو دل سے نکالنا ہے، صبر اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے، لوگوں کے لیے کشادگی، فراوانی اور وسعت کی سوچ رکھنی ہے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔